بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب الامثال کے سلسلے میں آج ہم 2/9 آیت میں موجود ضرب المثل یخادعون اللہ والذین آمنوا کا مطالعہ کریں گے۔ ترجمہ جو عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور مفہوم اس کا یہ ہے وہ دو رخی چالیں چلتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جماعت مومنین کو فریب دے رہے ہیں۔ عقل و شعور کا فیصلہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو فریب میں رکھ رہے ہیں۔ پہلا سے حرفی مادہ ہے یخادعون، معنی ہے جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ یوں سمجھیں ایسی اونٹنی جو کبھی تو بہت سارا دودھ دے دے اور کبھی بالکل چڑھا لے یعنی نہ دے، یعنی ایسی اونٹنی جس پر بالکل بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ اس کا ایک معنی ایسے راستے کے بھی ہیں کہ جو کبھی ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے اور کبھی گم ہو جائے۔ اس سے مراد ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو معاملات کے فیصلے سوچ سمجھ کر نہیں کرتا بلکہ جذبات کی روح سے کرتا ہے۔ ایسے شخص کو جذبات پرست یا مفاد پرستانہ ذہنیت کا حامل کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی 2/10 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فریب در حقیقت غیر شعوری طور پر خود ان کی اپنی ذات سے فریب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص جذبات میں اندھا ہو جائے اس کا شعور بیکار ہو جاتا ہے۔ خدا فریبی خود فریبی کا دوسرا نام ہے۔ یہ جو یخادعون کا ہم نے اس وقت معنی پڑھا ہے لفظ کا، تو مفہوم میں آپ دیکھیں کہ پہلا جو جملہ ہے وہ ہے دو رخی چالیں چلتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جماعت مومنین کو فریب دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، یہ عقل و شعور کا فیصلہ ہے۔ تو یخادعون کے لفظ سے ہی یہ ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ یخادعون ایک انسان کی نفسیاتی کیفیت ہے کا نام ہے۔ دوسرا لفظ ہے اللہ، جو اس کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ایک اور زاویے سے آج اس کا معنی لیتے ہیں۔ الہ کے معنی ہیں ایسی ہستی جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے، جس سے مشکلات دور کرنے کی استدعا کی جائے۔ غلام بنا لینا، غلام بنانا یا غلام بنا لیا، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ 25/43 43 میں آتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا بندہ بن گیا یعنی غلام بن چکا ہے۔ ایسا غلام جو خطرات میں اللہ کی پناہ کا طلبگار ہو اور استدعا کرے اور اس کے بعد وہ اس کے اور مومنین کے خلاف چالیں چلے، تو ایسے غلام کے لیے عقل و شعور کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی حال ہمارا ہے۔ اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں، اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن در حقیقت اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی کس طرح سے وضاحت کرتا چلا جاتا ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے، اور ایک لفظ
اور دوسرے لفظ کے اندر جس طرح سے موسیقیت ہے یا جس طرح سے نظم ہے وہ بے مثال ہے۔ تیسرا سے حرفی مادہ ہے آمنو، اور یہ اس ضرب المثل کا آخری مادہ ہے، آمنو۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا، جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے، ایسے کو مومن کہتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے، اور ایسا انسان جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے۔ قرآن کی روح سے 5 بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر ایمان لانے سے انسان مومن ہو جاتا ہے۔ اب انسان مومن کیسے ہوتا ہے اس کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ 5 حقیقتیں ہیں۔ 2/177 میں ہے، کشاد کی راہ اس کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتب پر اور انبیاء پر ایمان لائے۔ ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہستی پر یقین، یعنی اس کی ہر بات پر اعتماد کرنا، اس کے احکام و قوانین پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھنا، اور ان کی اطاعت کا اقرار کرنا، یہ ہیں اس کے معنی ہیں۔ یوم آخرت کے کیا معنی ہیں، اس پر کیوں ایمان لانا چاہیے۔ خدا کے قانون مکافات عمل کی محکمیت اور ہماگیریت پر اعتماد اور یقین رکھنا کہ جو کچھ کریں گے، جو کچھ بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی، اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اور یہ کہ موت کے بعد تسلسل حیات پر یقین رکھنا، یعنی موت کے بعد ایک اور نئی زندگی ملنی ہے۔ ملائکہ پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ملائکہ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ ملکوتی قوتیں ہیں، نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو بروئے کار لانے میں سرگرم عمل ہیں، انسان کے سامنے جھکی رہتی ہیں، انسان انہیں مسخر کر سکتا ہے۔ انبیاء پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ انسان تنہا عقل کی روح سے شاہراہ زندگی پر چلنے کی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ رہنمائی وحی کی روح سے ملتی ہے، اور وحی ہر فرد کو ملنے کی بجائے منتخب کردہ افراد کی وساطت سے ملتی ہے، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتابوں پر ایمان کے کیا معنی ہیں۔ کتاب یہ ضابطۂ حیات ہے اور وحی کی روح سے ملا ہے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان اپنی انسانیت والی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کے 5 اجزاء میں بھی آپ کو ایک خاص ربط نظر آئے گا، یعنی اللہ، اور اللہ کے بعد آپ کا آخرت، ملائکہ، انبیاء، کتاب، تو ان میں آپ کو ایک خاص ربط نظر آئے گا۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔